الرحمن الرحیم۔ فرمایا معصیت کو طاعت سمجھنا کفر ہے۔ فرمایا کہ ایک شخص نظر بد کو مفید سمجھتا ہے تاکہ شہوت کا تقاضا ختم ہو جائے، تو یہ شخص گویا معصیت کو مقدمہ طاعت کا بتاتا ہے، اور مقدمہ طاعت کا طاعت ہے، اس لیے گویا وہ معصیت کو طاعت سمجھتا ہے، اور یہ کفر کے قریب ہے۔ اس ملفوظ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھو، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی سنگین ہے۔ جس طرح ایک شخص جاہل ہو اور وہ اپنے آپ کو جاہل نہیں بلکہ عالم کہتا ہو، تو یہ بہت برا ہے کہ ایک تو جاہل ہے اور دوسرا پھر اپنے آپ کو سمجھتا عالم ہے۔ اس کو جہل مرکب کہتے ہیں کہ جو جانتا بھی نہیں اور اپنے نہ جاننے کو بھی نہیں جانتا، ڈبل جاہل ہے کہ جاہل بھی ہے اور اپنے جاہل ہونے سے بھی جاہل ہے۔ ایک گناہ ہے، اب اس گناہ کو گناہ سمجھے، اور ایک یہ کہ اس گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اگر ایک شخص گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے تو اس سے امید ہے کہ وہ ایک وقت میں راہ راست پر آ جائے گا، سیدھے راستے پر آ جائے گا، گناہ سے توبہ کر لے گا، چھوڑ دے گا، معافی مانگ لے گا۔ اور اگر گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا بلکہ الٹا گناہ کو نیکی سمجھتا ہے کہ میں یہ نیک کام کر رہا ہوں، تو یہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ وہ کبھی توبہ بھی نہیں کرے گا، وہ کبھی اس گناہ سے باز بھی نہیں آئے گا۔ یہ بدعت جو ہے اسی لیے خطرناک گناہ ہے کہ بدعت میں مبتلا شخص بدعت کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہوتا، وہ اس کو نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا گا کہ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ توبہ کی توفیق تو اس کو ہوگی جو گناہ سمجھے، جو گناہ کو عبادت سمجھ رہا ہو، ثواب سمجھ رہا ہو، تو وہ کہاں اس سے توبہ کرے گا؟ تو اس لیے وہ ہمیشہ اس میں مبتلا رہے گا۔ اس لیے بدعت خطرناک گناہ ہے، کیونکہ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہوتا بلکہ عبادت سمجھ رہا ہوتا ہے۔ حضرت نے مثال یہ دی کہ ایک آدمی کسی اجنبیہ اور بیگانی عورت پر اپنی نظر ڈال رہا ہے۔ اب کسی بیگانی عورت کو دیکھنا شرعاً ناجائز ہے، گناہ ہے۔ حکم یہ ہے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، کسی بھی غیر عورت پر، نامحرم عورت کے چہرے پر نظر نہ ڈالو، اس کو مت دیکھو۔ لیکن اگر کوئی دیکھ رہا ہے اور اس نیت سے دیکھ رہا ہے کہ یہ میں دیکھ لوں گا تو میری جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی اور میں اگلے گناہ سے بچ جاؤں گا، گویا اپنے اس نظر ڈالنے کو وہ عبادت سمجھ رہا ہے، نیکی سمجھ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کفر کے قریب ہو جائے گا۔ خطرہ ہے کہ یہ شخص کافر نہ ہو جائے، کیونکہ اس نے ایک نیک گناہ کو نیکی سمجھ لیا کہ گویا ایک طرح کا میں اپنی شہوت کی طاقت کو کنٹرول کر رہا ہوں کہ چلو دیکھ لوں، بس دیکھ کر اپنا جو ہے وہ اپنی طاقت کو کنٹرول کر لوں گا، نہیں بلکہ شیطان اس سے آگے لے جائے گا۔ تو اس لحاظ سے گناہ کو گناہ سمجھنا چاہیے۔ بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ جن میں ہم مبتلا ہیں مگر ہم ان کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم اس کو اپنی جرأت اور بہادری سمجھتے ہیں۔ آج کسی کو چکر دینا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی سے جھوٹ بول دینا، اس کو بہادری اور کمال سمجھا جاتا ہے۔ تو جب اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے تو اس پر ندامت کیسے ہوگی، شرمندگی کیسے ہوگی، اللہ سے معافی کیسے مانگیں گے، اس گناہ سے نکلیں گے کیسے؟
بہت سے لوگ نمازیوں کی جوتیاں چوری کرتے ہیں، اب وہ جوتی چوری کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے، کسی کو تکلیف دینا، اس کی اجازت کے بغیر جوتی اٹھا لینا، پہن لینا، بیت الخلاء چلے جانا، اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ تو جب گناہ نہیں سمجھتے تو پھر اس سے باز کیسے آئیں گے؟ تو یہ گناہ ہے، اور ان کو گناہ نہ سمجھنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، یہ بھی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں گناہ سے بچنے والا بنا، گناہ کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ گناہ کو نیکی سمجھنے سے محفوظ فرما، اے اللہ ہماری بدعات سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو اپنے کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔